کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ تم پڑھتے تو ہو لیکن دل بے چین رہتا ہے، نوٹس لکھتے ہو لیکن کچھ یاد نہیں رہتا، دعا کرتے ہو لیکن سکون نہیں ملتا، صبح اٹھے ہو لیکن اندر سے تھکے ہوئے لگتے ہو، آنکھوں کے نیچے اندھیرا ہے، دل کے اندر خاموشی، اور پھر تم سوچنے لگتے ہو میں اتنی محنت کرتی ہوں پھر بھی چین کیوں نہیں ملتا۔ یہی تھی آمنہ کی زندگی، ایک لمبی دوڑ جس میں منزل کا کوئی نشان نہیں تھا۔ آمنہ ایک انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ تھی، لوگ کہتے تھے تمہارا فیوچر برائٹ ہے، لیکن اس کے دل میں خالی پن تھا، ایک عجیب سی بے چینی جو نہ سمجھ آتی تھی نہ دور ہوتی تھی۔ وہ صبح اٹھ کر فون دیکھتی، نوٹیفیکیشنز دیکھتی، اپنا فون اسکرول کرتی اور اپنے دن کی شروعات دنیا سے کرتی، اللہ سے نہیں۔ دنیا کے ساتھ دن شروع کرنے والے لوگوں کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ برکت تو اس وقت ملتی ہے جب دن اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی، لیکن آمنہ کے دن میں برکت نہیں تھی۔ اس کے وقت میں کثرت تھی لیکن برکت نہیں تھی۔ وہ پورا دن لیکچرز، اسائنمنٹس اور اسٹریس میں گزار دیتی اور رات کو سوچتی مجھے کچھ کمی لگتی ہے۔ وہ کمی تھی اللہ سے رشتہ۔ ایک دن ایگزام کے دوران آمنہ لائبریری میں اکیلی بیٹھی تھی، کتابیں کھلی تھیں پر دل بند تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور اس نے بس اتنا کہا، یا اللہ میں سب کر رہی ہوں پھر بھی سکون کیوں نہیں۔ اسی وقت اس کے دل میں ایک سوچ آئی، شاید میں پڑھ رہی ہوں دنیا کے لیے نہ کہ رب کے لیے۔ یہ سوچ نے اس کا دل ہلا دیا۔ وہ لائبریری سے اٹھ کر سیدھا روم کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہاں اس نے قرآن اٹھایا اور پہلی آیت جو اس کے سامنے آئی، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ آمنہ چپ ہو گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، جینے کے لیے۔ اس کے دل میں کچھ جاگ گیا، ایک ایسی آگ جو برکت اور سکون دونوں چاہتی تھی۔ آمنہ نے سوچا، میں ہر چیز کا اسکیڈول بناتی ہوں لیکن اللہ کے لیے کوئی روٹین نہیں۔ اس نے اپنی ڈائری کھولی اور لکھنا شروع کیا، مائی سیکرٹ اسلامک روٹین فار برکت اینڈ سکسیس۔ لیکن اس کا روٹین دنیا کے اسٹینڈرڈ پہ نہیں تھا، وہ سنت کے اسٹینڈرڈ پر تھا۔ اس نے لکھا، صبح فجر سے پہلے اٹھنا تاکہ اللہ مجھے دیکھے جب دنیا سو رہی ہو۔ پھر اس نے لکھا، فجر کے بعد قرآن پڑھنا تاکہ میرے دل میں نور آئے۔ پھر اس نے لکھا، ذکر کرنا تاکہ میرا دل ڈیڈ نہ ہو۔ پھر لکھا، علم سیکھنا نیت کے ساتھ، اللہ کے قرب کے لیے نہ کہ صرف مکس کے لیے۔ اس دن آمنہ نے پہلی بار فجر کے وقت اٹھنے کی کوشش کی لیکن نیند نے کھینچ لیا، وہ اٹھ نہ سکی۔ لیکن صبح جاگتے ہی آنسو نکلے کیونکہ اب دل بدلنے لگا تھا۔ اگلے دن اس نے الارم سے پہلے اٹھ کر وضو کیا، ٹھنڈی تھی لیکن اس کا دل گرم تھا۔ سجدے میں جب اس نے سر رکھا تو اسے لگا جیسے ساری بے چینی زمین میں گر گئی۔ اس کے دل میں ایک سکون اتر گیا جو کسی موٹیویشنل ویڈیو نے کبھی نہیں دیا تھا۔ آمنہ نے سمجھا، یہ سکون مارکس سے نہیں، محنت سے نہیں، یہ سکون اللہ سے جوڑنے سے آتا ہے۔ پھر اس نے اپنا روٹین چینج کیا، صبح ذکر، دن علم کے لیے، نیت صاف، شام شکر کا وقت، رات محاسبہ کا وقت، اپنے عمل کا حساب۔ یہ تھی اس کی اسلامک روٹین، یہ تھا اس کا سیکرٹ ٹو برکت۔ وہ سوچنے لگی، میں اتنی چھوٹی اسٹوڈنٹ ہوں لیکن صحابہ کے اکرام کے پاس دنیا کا سب سے بڑا علم تھا اور ان کے پاس سب سے زیادہ سکون تھی۔ ایک دن آمنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ رات میں رو رو کر دعا کرتے تھے اور دن میں عدل کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا، اگر دن میں نیت خراب ہو جائے تو رات میں اللہ سے معافی مانگ لو۔ آمنہ نے اپنی ڈائری میں لکھا، ڈے ایفرٹ فار اللہ، نائٹ ریٹرن ٹو اللہ، اور اس نے قرآن کی ایک اور آیت لکھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میرے رب مجھے علم میں اضافہ دے۔ اس نے کہا، میں پڑھتی رہوں گی لیکن مارکس کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اگلے کچھ ہفتوں میں سب کچھ بدلنے لگا۔ آمنہ کے نوٹس وہی تھے لیکن یاد رکھنے کی طاقت الگ تھی۔ وہ ہر لیکچر کے بعد بس ایک چھوٹی سی دعا کرتی، یا اللہ یہ علم میرے لیے روشنی بنا دے، اور اس کی محنت میں برکت آنے لگی۔ لوگ کہتے تھے، آمنہ تم اب الگ لگتی ہو۔ وہ کہتی، نہیں میں نہیں، میری نیت بدلی ہے، کیونکہ جب نیت اللہ کے لیے ہوتی ہے تو ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار
کردار نیت پر ہے اور اس کا ہر دن ایک روحانی سفر بن گیا۔ صبح کا وقت، ٹھنڈی ہوا، خاموشی کا سکون اور دل میں ایک نئی روشنی۔ آمینہ اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اب اس کے لیے صبح اٹھنا ایک روٹین نہیں، ایک ملاقات تھی اپنے رب سے۔ وہ سجدے میں سر رکھتی تو لگتا ہو جیسے ساری دنیا اس کے پیچھے چھپ گئی ہو اور وہ بس اللہ کے سامنے ہو۔ وہ کہتی تھی وہ وقت میری سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صبح کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کے دن کو برکت سے بھر دیتا ہے۔ آمینہ سمجھ گئی تھی برکت صرف وقت بدلنے سے نہیں، نیت اور وقت کے استعمال سے آتی ہے۔ اس نے اپنے دن کو 3 حصوں میں بانٹ لیا، عبادت، علم، عمل، اور ہر حصے میں اللہ کا ذکر ڈال دیا۔ وہ پڑھتی تھی، لکھتی تھی، لیکن پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی۔ آمینہ اب اپنا دن فجر کے بعد قرآن سے شروع کرتی۔ وہ کہتی تھی اگر دن کی شروعات قرآن سے ہو تو اس کا انجام کبھی گمراہی میں نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی روٹین میں سنت ہیبٹ ڈالی، مسواک، وضو کے بعد دعا اور صبح کا ذکر، اور ہر دن وہ ایک نئی دعا سیکھ رہی تھی، لکھ رہی تھی۔ پھر اس نے ابن عمل قیام رحمہ اللہ کی ایک لائن پڑھی جو اس کے دل میں اتر گئی، علم وہی ہے جو تجھے اللہ کے قریب کرے، ورنہ ہر علم ایک بوجھ ہے۔ اس دن سے آمینہ نے ڈیسائیڈ کیا اس کا علم برکت سے بھرا ہوگا، صرف مارکس سے نہیں۔ اس نے اپنی اسٹڈی ڈیسک پر ایک چھوٹی سی تسبیح رکھ دی، ہر 10 پیجز کے بعد وہ کہتی الحمدللہ۔ آمینہ کے لیے پروڈکٹیوٹی ایک مطلب تھا جو اللہ کو راضی کرے۔ وہ پروڈکٹیو ہے۔ اس نے سوشل میڈیا کو کم کر دیا اور قرآن کی تفسیر پڑھنے لگی۔